آج کی ہماری گفتگو ایک ایسی فتح کے بارے میں ہے جو تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے جیتی گئی۔ یہ کوئی جنگ کے میدان کی کہانی نہیں، بلکہ ایک قدیم شہر کی تنگ گلیوں میں پیش آنے والے ایک ایسے واقعے کا ذکر ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس کہانی کا جو اصل عنوان ہے وہ خود ہی انسان کو ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسے سفر کی داستان ہے جو شدید نفرت سے شروع ہو کر گہری عقیدت پر ختم ہوتا ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ کوئی دلیل یا طاقت نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف رحمت تھی۔ تو آئیے ذرا اس منظر کو سمجھتے ہیں۔ یہ ابتدائی مکہ کا دور ہے جہاں فضا میں ایک تناؤ ہے۔ گلیاں تو تنگ ہے ہی، لیکن کچھ دلوں میں اس سے بھی زیادہ تنگی ہے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر دن ایک نیا امتحان تھا۔ اور اس ساری مخالفت کے بیچ ایک شخص تھا جو اس دشمنی کا چہرہ بن چکا تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھا، نہیں، بلکہ تکلیف پہنچانا، اذیت دینا اس کا روز کا ذاتی مشن بن گیا تھا۔ یہی ہماری کہانی کا مرکزی مخالف کردار ہے۔ تو دیکھیے روز کا معمول کیا تھا۔ ایک طرف سے مسلسل جاریت ہوتی تھی، راستے میں سچ مچ کے کانٹے بچھائے جاتے، سرے عام گالیاں دی جاتیں، اور دوسری طرف ایک ایسا رد عمل جو عام انسانی سوچ سے بالکل مختلف ہے، یعنی غیر متزلزل صبر، خاموش تحمل، اور جواب میں ایک بھی برا لفظ نہیں۔ یہی وہ گہرا تضاد ہے جو اس کہانی کی بنیاد ہے۔ اور پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ وہ روز کی نفرت، وہ دشمنی اچانک غائب ہو گئی، اور اس خاموشی نے ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ ذرا تصور کیجئے، جس راستے پر روز کانٹے ملتے تھے وہ آج بالکل صاف ہے۔ جو آواز روز گالیوں سے گونجتی تھی آج وہاں مکمل خاموشی ہے۔ وہ شخص، وہ دشمن کہیں نظر نہیں آ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا رد عمل بالکل فطری تھا۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ بھائی، ان کے لیے تو دشمن کی غیر موجودگی کا مطلب تھا امن کا ایک دن، روز کی تکلیف سے ایک چھٹی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہ سب کی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ سکون کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشویش کا اظہار کیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی ایک غیر معمولی، ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے۔ یہاں بات صرف فکر پر ختم نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشویش کو ایک عملی قدم میں بدل دیا، ایک ایسا قدم جو اس وقت کے معاشرتی اصولوں اور دشمنی کی منطق کے بالکل خلاف تھا۔ آئیے اس منظر کو قدم بقدم دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر اپنے دشمن کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک بہت ہی کمزور سی آواز آئی، اور جب دروازہ کھلا تو منظر حیران کن تھا۔ وہ شخص جو روزانہ تکلیف پہنچاتا تھا، شدید بیماری کی حالت میں بستر پر اکیلا پڑا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے سرہانے بیٹھ گئے، وہی شخص جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا تھا۔ اس کا حال پوچھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے کام تھے، لیکن ان کا اثر بہت گہرا تھا۔ اور یہ ہے کہانی کا عروج، وہ لمحہ جب دشمنی کا سخت خول رحم دلی کی ایک ہلکی سی ضرب سے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ یہ دل کی مکمل تبدیلی کا لمحہ ہے۔ اس بیمار شخص کے الفاظ میں اس کی حیرت اور بے یقینی صاف ظاہر ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس ہستی کو وہ روز ستاتا تھا، آج وہی اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بہت سادہ تھا، لیکن بہت گہرا۔ آپ نے اس عمل کو ذاتی نہیں بنایا، بلکہ اسے اپنے پیغام کا ایک بنیادی اصول قرار دیا کہ بیمار کی عیادت کرنا، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن، یہ ایک فرض ہے۔ اس بے لوز جواب نے اس شخص کے اندر جیسے سب کچھ توڑ دیا۔ وہ رونے لگا۔ برسوں کی نفرت ایک لمحے میں آنسوؤں میں بہہ گئی۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ تو بدترین سلوک کی توقع کر رہا تھا، لیکن بدلے میں اسے بلند ترین اخلاق ملا۔ اور پھر اس نے وہ الفاظ کہے جو اس کی مکمل تبدیلی کا اعلان تھے۔ اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، نفرت کی جگہ ایمان نے لے لی، اور دشمنی کی کہانی محبت اور عقیدت پر ختم ہوئی۔ تو اب ہم اس واقعے سے نکل کر اس کے گہرے سبق کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا اصول ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔
یہ حدیث جو صحیح مسلم میں روایت ہے، اس پورے واقعے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لوگوں کے لیے رحمت بننا تھا، زحمت نہیں، اور آپ کا کردار اس کی سب سے بڑی دلیل تھا۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مہربانی میں ناقابل یقین طاقت ہے، یہ گہری سے گہری نفرت کو بھی مٹا سکتی ہے۔ دوسری یہ کہ اس پیغام کی اصل کشش جبر نہیں بلکہ بے مثال کردار تھا۔ اور آخر میں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی طاقت جوابی حملہ کرنے میں نہیں بلکہ برائی کا جواب مسلسل بھلائی سے دینے میں ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے ارد گرد مہربانی کا کوئی ایک غیر متوقع عمل نفرت اور غلط فہمی کی کن دیواروں کو گرا سکتا ہے؟